بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات کے عنوان سے جب میں کبھی کبھار کوئی ضروری بات ہو تو وہ اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ہے کہ امریکہ جو ہے وہ قبضہ کر لے گا غزہ پر، اور انہوں نے اپنی اسکیم یہ بتائی ہے کہ ہم نہ اپنی فوج بھیجیں گے نہ پیسے خرچ کریں گے، بنیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو مدد دیں گے اور وہ ان کو نکال دے گا، اور پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں مصر سے اور سعودی عرب سے، اردن سے، کہ ان فلسطینیوں کو آپ اپنے ہاں جگہ دیں، اور اگر ان لوگوں کو آباد کرنا ہے دوبارہ جہاں اسرائیل نے بمباری کر کے ان کے گھر اجاڑ دیے ہیں تو اور سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے، تو فرمایا اس کے پیسے بھی امریکہ نہیں دے گا، وہ بھی ہمارے بہت سے لے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مہذب ملک ہے اور مہذب لوگوں کا 50 کروڑ کی آبادی ہے ان کی کم از کم، تو وہ بڑے مہذب لوگ ہیں، امریکی سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو یہ کیا تہذیب ہے اور کیا سلیقہ ہے اور یہ بات کرنے کا کیا انداز ہے کہ آپ کھلا کہتے ہیں کہ ہم فلاں ملک پر قبضہ کر لیں گے، یعنی آپ کے باپ کی جاگیر ہے وہ، یعنی دین اور دنیا کو کوئی قانون ہے جو آپ کو اجازت دے کہ آپ اپنے منہ سے یہ کہیں کہ ہم فلاں ملک پر قبضہ کر لیں گے؟ کیا بگاڑا ہے اس ملک نے آپ کا؟ کیوں قبضہ کریں گے آپ اس پر؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ فرعونیت یہ ہے کہ وہ بڑے دھڑلے سے یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، اور جیسا کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم کوئی بات کریں گے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کریں گے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ پہلے تم نے پوری کوشش کی کہ اسرائیل جو ہے وہ جیت جائے، اور ان نہتے مجاہدین نے اپنا قربانیاں دیں، 50,000 کے قریب جو ہے ان کے آدمی شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہوئیں، بچے شہید ہوئے، کوئی مکان سلامت نہیں رہا، تھوڑی جگہ تھی وہاں بڑی پلازے تھے، بڑی اونچی بلڈنگز تھیں، ہائی رائز، تو تم نے سب کو خاک اور خون میں ملا دیا، ہسپتال تک، سکول تک تم نے نہیں چھوڑے، اتنا ظلم کیا۔ تو جو ظالم ہے اس کو تم کچھ نہیں کہتے، اس کی تم پیٹھ ٹھونک رہے ہو، اور دوبارہ یہ کہہ رہے ہو کہ دوبارہ اسرائیل حملہ کرے گا اور ہم بھی اس کی پشت پر ہوں گے اور اس کو نکال دیا جائے غزہ سے فلسطینیوں کو، اور وہ سعودی عرب میں جا کے رہیں یا مصر میں جا کے رہیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کے اور دین کے کس قانون کی روح سے یہ جائز ہے کہ ایک ملک کا، ایک بڑے ملک کا سربراہ جس کے بارے میں یہ توقع کی جانی چاہیے کہ وہ کوئی خلاف قانون بات نہیں کرے گا، کوئی وہ خلاف انسانیت بات نہیں کرے گا، تو آپ دھڑلے سے صدر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم غزہ کو پر قبضہ کر لیں گے۔ کیوں قبضہ کر لیں گے؟ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا اور جن پر ظلم ہو رہا ہو ان کو حکم دیا کہ تم اپنی مدافعت کرو، تو 1.5 سال تک پچھلی لڑائی رہی، اور 25 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے مختصر سا، تو اسرائیل اپنی پوری قوت استعمال کرنے کے باوجود اور امریکہ اور یورپ کی پوری حمایت کے باوجود اور اسلحے کی اور پیسوں کی کمی نہیں تھی اس کو، لیکن اس کے باوجود وہ غزہ کو خالی نہیں کرا سکا۔ نقصان اس نے ضرور کیا ہے لیکن وہ فلسطینیوں سے غزہ خالی نہیں کرا سکا، تو اب وہ کیسے کرا لے گا؟ یعنی اب وہ آسانی سے مٹنے کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ آؤ آگے ہمیں ذبح کر لو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، UN کو، سلامتی کونسل کے اور جنرل باڈی کے اجلاس بلانے چاہیے، اور ساری دنیا کو مل کر مذمت کرنی چاہیے ٹرمپ کے اس بیان کی کہ یہ خلاف قانون ہے، خلاف انسانیت ہے، اور اس طرح کی کسی چیز کو لوگوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر میں درخواست کروں گا مسلمان ملکوں سے کہ بے حمیتی کی حد ہو چکی، پہلے بھی کسی مسلمان ملک نے کھل کر ساتھ نہیں دیا، نہ اسلحہ ان کو دیا اور نہ ان کی پوری طرح حمایت کی، صرف بیان داغتے رہتے ہیں ہمارے لوگ۔ حالانکہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی ملک ہے، اسی طریقے سے ایران بھی بڑی حد تک ایٹمی ملک ہے، لیکن کسی اور دوسرے بہت سارے ملک ہیں
تو سعودی عرب ہے، مصر ہے، بڑے ملک ہیں اور ان کے پاس وسائل بھی ہیں، فوجی بھی اور مادی اور مالی بھی، لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ اس لیے ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں اہمیت آنی چاہیے، ہمیں غیرت کرنی چاہیے مسلمان ملکوں کو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان عوام جو ہیں ان کو پہلے کی طرح دوبارہ سڑکوں پر آنا چاہیے اور ساری دنیا میں ہنگامے کرنے چاہیے اور ساری دنیا میں اس کی مذمت کرنی چاہیے، ریلیاں اور جلسے نکالنے چاہیے، مذمتی بیانات دینے چاہیے کہ اس طرح کی ننگی جارحیت جس کا کہ ٹرمپ صاحب اعلان کر رہے ہیں اس کی مذمت کی جانی چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو۔ اچھی بات یہ ہے کہ مصر اور سعودی عرب نے اس کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کو اس طرح نہیں لیں گے، تو اتنا کافی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ آنا چاہیے۔ اب وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی نہ کافی ہے، سربراہان مملکت کی میٹنگ ہونی چاہیے اور بڑا سخت پیغام جو ہے وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو دینا چاہیے کہ ہم اس ظلم کو اور اس دھاندلی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔